اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حج کا ہی ٹاپک چل رہا ہے اور سورہ حج کو ہی انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 30 اس کی آیات ہو گئی تھی، اب 30 سے آگے 31 نمبر آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ اور اس سے پہلے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک جو 30 آیات پڑھی ہیں، وہ خاص کر پچھلی 10 آیات تھی، ان میں حج کا کافی ڈیٹیل سے ذکر آیا۔ اب آگے بھی یہی یہ جو آج ہم 10 آیات کریں گے، ان میں بھی اب حج کے ریلیٹڈ ہی مینز قربانی کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر آئے گا، جو ہم حج پہ کرتے ہیں قربانی، یا عید الاضحیٰ پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا اب آگے ذکر ہے، وہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ اور ان کو اگر یہ 10 جو پچھلی 30 آیات ہیں، اگر میں شروع سے وہ بات کروں تو قیامت کے ٹاپک سے سٹارٹ ہوئی تھی بات، پھر پیدائش کی بات آئی کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھا کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک کریں گے، وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے وہ دیکھا، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا۔ پھر یہ سب بات کر کے پھر حج کا ٹاپک سٹارٹ ہم نے لاسٹ 10 آیات میں وہ بڑی ڈیٹیل سے دیکھا، اور اب ہم قربانی کا ٹاپک، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آج کل ذوالحجہ کا بھی مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ بھی گزری ہے، تو اسی مناسبت سے بھی یہ ایک تو ٹاپک بھی ہے اور سورہ حج بھی ہم کر رہے ہیں۔ 31 نمبر آیت ہے، لیکن اس سے پہلے میں وہ لنک کے لیے آپ کو جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے لاسٹ آیت کی تھی 30 نمبر، تو اس میں 2 مین باتیں کی گئی تھیں، کہ ایک تو وہ جو چھپائے جانور حلال کیے گئے ہیں، اور دوسری یہ کہ بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا۔ یہ 2 باتیں ہوئی تھی مین 30 نمبر آیت میں، تو وہی بات اب وہ اینڈ پہ یہی ہوئی تھی کہ بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا، یہ لاسٹ بات ہوئی تھی۔ اسی بات کو اس آیت میں آگے کنٹینیو کے، تو یہ دیکھیں کیسے لنک بنتا ہے۔ یہ پچھلی آیات کا میں نے پورا وہ بتایا، اور خاص کر کے یہ 30 سے اگلی 31 آیت میں کیسے وہ لنک ہے، کہ اس میں شرک کے بارے میں بات کی گئی، اور تو اب آگے دیکھیں وہی 31 نمبر میں، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، تو وہ بات کلیئر ہوگی کہ توحید پہ قائم رہنا ہے اور شرک نہیں کرنا کسی بھی حال میں۔ یہ بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شرک کیا ہے، کیوں ہے، اور وہ اس کی طرف کیوں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پہ پورے کا پورا ایک ٹاپک ہے، میرے خیال سے 60-70 ویڈیوز ہیں اس پہ توحید اور شرک کا۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ مینز جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس کا کسی بھی طریقے کوئی بچت نہیں ہے، مطلب کسی بھی طریقے وہ فلاح کی طرف نہیں آ سکتا، وہ ایک کیس میں بھی تباہی ہوگا اور دوسرے کیس میں بھی تباہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک اتنی واضح چیز ہے۔ اللہ نے اس ایک گناہ سے منع کیا ہے، باقیوں کا سب کا کہا ہے کہ ان کے لیے جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پہ بڑا پھونک پھونک کے پاؤں رکھنا چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کے، کہ کہیں یہ بات یا یہ کام میرا تھوڑا ہلکا سا بھی شرک کی طرف نہ لے جائے۔ اسی لیے میں نے پورا وہ ٹاپک کیا ہے، اسی لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں میں، محفلوں میں، یہ جو بڑا کچھ ہوتا ہے ہمارے، یہ پیری فقیری اور یہ جو عرس اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دو کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے دلائل بھی دیتے ہیں ان چیزوں کے، ہوں گے، لیکن وہاں پہ شرک کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے کچھ ایسے ہماری سوسائٹی میں نارمز بن گئے ہوئے ہیں، یا ان کو دین سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جی وہ فلانے صاحب ہیں تو وہ ایسا کر دیں گے، وہ ہم میرے پیچھے ہیں، وہ مدد کرنے والے ہیں، اور یہ تو وہ سارے بھی شرک کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ مطلب اگر ان سے کوئی فائدہ ہو، ان کی کوئی دلائل دے بھی،
تو بڑی دلیل یہی ہے کہ اس میں اگر 1% بھی شرک ہے تو میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا. میرا بھی یہی ماننا ہے اور میں یہی کرتا ہوں. کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے، ضروری اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت کا رستہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے. بس اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم خود آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، وہ خود پڑھیں، غور و فکر کریں، علماء سے رہنمائی لیں اور خود وہ کریں. خود اس نے کیونکہ جواب دینا ہے، یہ ہماری جگہ کسی عالم صاحب نے یا کسی نے کوئی جواب نہیں دینا. ہم علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں لیکن اندھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہیں لگ سکتے، کیونکہ جواب تو ہم نے ہی دینا ہے. میں نے اپنا جواب دینا ہے، میری جگہ کسی عالم نے جواب نہیں دینا. جب یہ ہم عذر بھی پیش کریں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں، جب تم سائنس پہ بات کرتے تھے اور جب ماسٹر اور پی ایچ ڈی اور بیچلرز تم نے کرنے تھے اور بڑی بڑی جابز کرتے تھے، اور تو ادھر پریزنٹیشن دیتے تھے اور نوکریاں کرتے تھے اور یہ سب کرتے تھے اور بڑے بڑے دلائل دیتے تھے، تو اس کے لیے تمہارے پاس عقل اور ٹائم اور ہر چیز تھی. اس کے لیے تم کہتے ہو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. یہ تو بہت مشکل ہے. اور ایک ہی بات وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک کو خود نہیں آپ پڑھ سکتے. جی یہ تو بہت مشکل ہے، تاکہ ہمارے پیچھے لگو. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لگو. اور آپ لوگوں کے ذہن میں اور ہمارے ذہن، مطلب میرے ذہن میں بھی اور ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم. تو یہ اللہ پاک اس دن پوچھیں گے نہیں کہ باقی سارا کچھ تم پڑھ لیتے تھے جو چاہتے تھے، پر اس کی دفعہ تمہیں مشکل لگتا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. آیت نمبر 32، یہ سن لیا اب اور سنو. اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے. اسی کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں جو دل میں جو پرہیزگاری ہے اس کی وجہ سے ہے. اس میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. یہ وہ جانوروں کی ہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ان کو پھر اللہ کے نظر پیش کی جائے گی. آیت نمبر 34، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمائے ہے. تو یہ دیکھیں ہر امت کے لیے، تاکہ وہ ان چھپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اور حلال اس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ویسے آلریڈی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں کسی اور میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا، ابھی کوئک سا بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم اس جانور کو حلال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لے سکیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار نہیں دیا کسی جاندار کی ہم جان لے سکیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار نہیں دیا. جب ہم اللہ کے حکم سے اس کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں اعلان کرنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. مینز یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کے حکم سے میں تمہاری جان یا اس کی جان لے رہا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو وہ ایک یاد دہانی کے لیے ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے. میں اپنی لسٹ کے لیے یا اپنی ٹیسٹ کے لیے نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. تو یہ اصل میں اس کی لاجک ہے. بڑا ڈیٹیل سے کبھی کریں گے. آیت نمبر 35، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں. نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں. یہ وہی ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی آ گیا یہاں پہ، پچھلے ٹاپک کے. ہمارے پچھلے جو ٹاپک تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ اللہ کی، یہ میرے خیال سے آئے تو اس ٹاپک میں ہم کر چکے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ان کے دل تھرا جاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. آیت نمبر 36،
قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائے اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چپایوں کو تمہارے متاحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ تو بڑی بڑی امپورٹنٹ، بڑی ڈیٹیل سی آیت ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں کوئک ہی کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اونٹ کی نشانیاں، تو وہ اونٹ میں اگر دیکھیں تو اس میں پانی کی کیپیسٹی سٹور کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ صحراؤں میں چل سکتا ہے۔ دوسری اس کی ایک میریکل ہے پورا، وہ سائنٹیفیکل بھی پروون میریکل ہے، اور یہ پانی والا بھی ویسے سائنٹیفک ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نشانیاں یہاں کہی ہے۔ تو یہ تو اللہ اور کائنات کے خالق اور مالک کی کہی ہوئی بات ہے، وہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ ریگستان میں اس نے چلنا ہوتا ہے، تو ریگستان میں ہوا سے بھی، خالی نارمل ہوا بھی چل رہی ہو تو وہ ریت اور مٹی اڑتی ہے، اور لیکن طوفان بھی آتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ اڑتی ہے۔ تو جب وہ ہوتی ہے تو وہ آپ اس کی آنکھ کی دو یہ جو اس کے آگے جھالر ہیں، وہ ایک جھالر سی آ جاتی ہے اس کی آنکھ کے آگے کہ اس کی آنکھ میں مٹی، وہ ریت نہیں جاتی، وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ اس سے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن آگے آنکھ میں مٹی نہیں جاتی، وہ اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑی ایک معجزہ ہے، مطلب وہ صرف اسی میں ہی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ سب کو کھلاؤ اس کو ذبح کر کے، اور اینڈ پہ بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ چپایوں کو تمہارے متحد کر۔ تو آپ دیکھیں جو چپائے ہیں یہ نارملی انسانوں کے متحد، انسان وہ جو پالتو جانور ہیں اور وہ سارے، تو وہ متحد ہوتے ہیں انسان کے۔ آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کو خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے کہ اللہ پاک کو تو اس کی نہ یہ پہنچتا ہے نہ ضرورت ہے، تو اس کو تو پرہیزگاری چاہیے کہ آپ نے کیسے وہ کیا اس کو ذبح اللہ کی راہ میں۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے مطیع کر دیا کہ تم ان کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے جو پچھلی آیت میں تھی۔ آیت نمبر 38، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ یہ اب نیا ایک ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 39، جن سے جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ تو یہ وہ لوگ جن کے اس کی اگلی آیت میں ڈیٹیل آ جائے گی، یہ جو جنہوں نے روک دیا تھا، اور وہ ہم نے پہلے بھی آیت اسی سورہ میں پڑھی ہے کہ جن کو روک دیا گیا ہے حج کرنے سے، حالانکہ اللہ پاک نے وہ جگہ ہر ایک کے لیے اوپن رکھی ہے اور سارا کچھ نا، تو وہ والی اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہیں جنہیں نہ حق اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ دیکھیں وہ جن کو مکہ سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے، مینز انہوں نے ایمان لائے اور شرک کو چھوڑ کے توحید پہ آئے کہ فقط اللہ ہے ہمارا پروردگار، توحید پہ آئے تو ان کو اس کی سزا دی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدوں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بے کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، اس آیت کا یہ امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ میرے بڑے ہی شروع کے جب میں قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا سٹارٹ کیا تھا تو یہ آیت ون آف دی پرومیننٹ جو مجھے بڑی ہٹ کی تھی، بڑی سٹک کی تھی نا، یہ میں آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس میں دیکھیں، اور تب میں نے غور و فکر کیا کہ یار یہ کتنی لاجیکل بات ہے، مینز میرا لاجیکل اٹیچمنٹ جو قرآن پاک سے ہوئی نا وہ اس طرح کی ہی کچھ آیات سے ہوئی کہ
یہ آپ مطلب تب بھی کیونکہ ایسا سوچ میں آتا تھا، کیونکہ میں تب یہ سوچتا تھا، تب وہ کیونکہ عمر بھی ایسی تھی، فل جوانی کی عمر، تو باہر جا کے ایسے ہی منہ ماری کسی سے ہو جانی، تو یہ وہ تو بندہ سوچتا ہے کہ، اور میں تب سوچتا تھا کہ یہ یہاں جو باہر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی بھی طاقتور جو ہے یا جس کے جسمانی طاقت ہے جس میں، تو وہ دوسروں کو ایسے ہی مارتا پھرتا کیوں نہیں ہوتا؟ مینز وہ ایسے ہی کسی کو کچھ کر، کسی کی ٹانگ توڑ اور کسی کو کچھ کر، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ اللہ پاک اگر ایسی اگر نیچر رکھ دیتا تو ہمارا سوسائٹی ہماری کیسی ہوتی؟ کیوس ہوتا، انارکی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑا ذہن میں آتا تھا، تو تو اس کا جواب مجھے یہاں پہ ملا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ تو وہ انڈیویجول تھا، کیونکہ یہ اپنا اس ٹائم کا پرابلم یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، یا منہ ماری ہو جانی، لڑائی ہو جانی، بحث ہو جانی کہیں بھی کسی سے، تو وہ تو انڈیویجول تھا پرابلم۔ لیکن یہی جب میں نے وہ بھی سوچا کہ یہ تو ایسے ملک بھی آپس میں اگر ایسے کریں یا قومیں مختلف ایسے کرنے شروع کر دیں تو یہ تو کیا بنے گا؟ ایسا تو، لیکن لوگ ہر حال میں چاہے وہ ظلم کرتے ہیں لیکن بات یہی کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، ہم امن کے لیے ہیں، باتیں یہی ہوتی ہیں، ذہن میں یہی ہے، پڑھایا یہی جاتا ہے۔ کہیں بھی اسکولوں میں آپ خود غور و فکر تو کریں ذرا، کہیں اسکولوں میں ٹیچنگ ایسی دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرو اور مارو اور یہ فلانی قوم کو مارو؟ یہ کہیں بھی پڑھایا جاتا ہے؟ یا اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ کرے گا؟ ہماری اوور آل سوسائٹی، دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی اگر کوئی کہیں کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں یا ملک میں ایسا پڑھایا اور ایسی تعلیم دینی سٹارٹ ہو جائے تو باقی سارے اس کو ٹالوریٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری بحثیت مجموعی جو ہماری انسانیت ہے، جو سارے انسان ہیں، ان میں یہ پروگرام ایسے کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دو کہ لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا کرتے ہیں، اسی لیے تو قیامت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کا، پھر بھی میں نے جب نیچر میں یہ رکھ دیا ہے، یہ دین ودیت کر دیا ہے، یہ چیزیں ودیت نیچر میں کر دی ہیں، تو اس کے باوجود کیوں کرتے رہے ہو؟ آؤ اس کا جواب دو۔ یہ قیامت اسی لیے رکھی ہے۔ لیکن اوور آل ہماری انسانیت کے شعور میں یہی ہے کہ ہم نے امن کی بات کرنی ہے، ہم نے امن کی طرف جانا ہے، ہم نے انارکی کی طرف نہیں جانا، یہ وہ۔ تو یہ ایگزیکٹلی آپ کو قرآن پاک میں یہاں پہ وہ ملے گی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی سٹک، تو آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، میں ایسے ہی غور و فکر کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، آپ بھی ضرور کریں۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ تو یہ پھر ہماری 10 آیات ہو گئیں، آپ ان پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا، پڑھیں، ان کے تفسیریں پڑھیں، ترجمے اپنی مرضی کے پڑھیں، لیکن ترجمہ اردو میں ضرور پڑھیں عربی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔